فرمائیں، علماء کرام کے جید ممتاز ارباب تمیز سب کے علماء کرام کا انتخاب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ الحمدللہ حضرت نے مجھ پر بھی کرم فرمایا، بہت مجھے پڑھایا حضرت نے، میں نے حضرت سے بھی اکتساب علم کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے جاہ میں، جمال میں، کمال میں، رفعت میں، بلندی میں، علم میں برکت عطا فرمائے، حاسدوں کو نیست و نابود فرمائے، محبوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، محبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ اتنا تو طے ہے کہ حق کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا، گردشیں بہت ہوتی ہیں مگر کوئی اس پر فرقہ نہیں سکتا۔ الحمدللہ حق سے جڑے رہنا یہ ہم سب کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ حق سے پھر جانا یہ علم نصیبی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حق پر قائم فرمایا اور حق کے ساتھ جڑے رکھا، حق سے لوگوں کو پہچاننے کی توفیق اللہ نے بخشی، اللہ کا کرم ہے۔ آئیں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ کچھ کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی۔ درود شریف پڑھیں مرتبہ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی البلاد وصلاۃ دائمۃ بدوام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف کے درس کا آج آخری درس اختتام ہوا، مکمل قرآن شریف کا درس مکمل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خوشی کی بات ہے کہ حضرت کے شہزادے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، تقوی میں، طہارت میں، جمال میں، کمال میں برکت عطا فرمائے۔ عزیز محمد صالح اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت نے اپنی شفقت سے اور دیگر اساتذہ کرام کی محنت شاقہ کے بعد اور ان کی خود کی جستجو اور لگن سے تصویر کا امتحان دیتے ہوئے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے مکمل قرآن شریف کو حفظ کر لیا۔ انشاءاللہ ان کے سر پر بھی اعزازاً تاج پوشی، دستار بندی کی جائے گی اس محفل کے اختتام میں انشاءاللہ۔ یہ محفل کا جو تعلق ہے ایک تو درس قرآن کے تکمیل سے بھی ہے، اور ایک تو ان کی حافظ قرآن ہونے سے بھی ہے۔ قرآن سے نسبتیں بہت اس محفل کو حاصل ہو گئیں، ایک تو درس قرآن کی تکمیل، اور پھر ایک قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل، اور پھر وہ ہستی کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں، ان کے ذکر خیر سے بھی اس کی مناسبت مل آئی۔ تو یہ ایک حسن اتفاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی عقیدت و محبت میں برکت و اضافے کے لیے اس نعمت کو عطا فرمایا۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ کے کمال علمی اور بالخصوص قرآن مجید کے علم با کمال آپ کو حاصل ہونے کے متعلق سے الاتقان سے ایک روایت فتاوی شریف میں نقل فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لو شئت لأوقعت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا او کما قال، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کو جو بوجھ وہ اٹھائیں وہ بھر دو۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس کی تفسیر میں اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، عقیدت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ ایک چیز تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نہ ہمارا علم اتنا، نہ ہماری سمجھ اتنی، نہ ہمارے پاس وہ سلیقہ کہ کسی عظیم شخصیت کے کمال کو سمجھ جائیں۔ جن کو اللہ نے سمجھ والا بنایا ہے ان کی سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں حفاظت مل جائے گی، حصار مل جائے گا کہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔
خالی ہونے سے بچ جائیں گے اور جو حقیقت ہے اس کے قبول کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ممتاز ہستیوں میں شمار فرمایا، بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمت فاخرہ سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اونٹ جو ہوتا ہے کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من کے کئی ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو 70 اونٹوں کے بوجھ برابر تفسیر بیان کر دینا، یعنی تفسیر کو لکھوا دینا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجزاء کا حساب لگایا جائے تو 25 لاکھ اجزاء ہوتے ہیں۔ صرف ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اگر مولا علی چاہیں تو 25 لاکھ اجزاء تفسیر بیان فرما دیں۔ پھر فرماتے پھر دوسرے سورتوں کے تفسیر کا کیا حال ہوگا، پھر مکمل قرآن مجید کی تفسیر کے بیان کرنے کا کیا حال ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ حضرت مولائے کائنات کے کمال کا حال ہے، پھر حضرت ذوالنورین کے کمال کا کیا حال ہوگا، حضرت فاروق اعظم کے کمال کا کیا حال ہوگا، حضرت صدیق اکبر کے کمال کا کیا حال ہوگا، پھر سرور انبیاء رحمت للعالمین کے کمال کا کیا حال ہوگا۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نے اعلیٰ حضرت کے ان کلمات سے ابتدا اسی لیے کیا تاکہ ذہن و فکر میں یہ بات بسی رہے کہ جو مستثنا افضل شخصیات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان کے اختصاص کے بیان سے اس مقام و مرتبے میں نفی نہیں اور ان کی افضلیتوں میں کوئی فرق نہیں، اور یہ ہمارا طریقہ اہل سنت کا ہے اور اہل سنت اسی پر گامزن ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو روایت فرماتے، فتاوی شریف میں ہی روایت فرماتے ہیں، اور اس پر جو وہابیوں پر رد فرماتے ہیں۔ اس میں ایک روایت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نقل فرماتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ قال انا قسیم النار، فرمایا کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کو بانٹنے کا اختیار عطا فرمایا گیا، میں قسیم نار، مطلب یہ ہے کہ جو ان سے بغض کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا، اور جو ان کی شان میں جو شرعاً مقام ہے اس کی تنقیص کرے گا، وہ اس سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، لا يحب علی الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضرت علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ان سے محبت کر ہی نہیں سکے گا، منافق سے محبت ہو ہی نہیں سکے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھا کر کے اس راستے پر کھڑے ہو جاتے جس راستے سے حضرت مولا علی کا گزر ہوا کرتا تھا، اور پہلے تعارف نہیں دیتے، کچھ بتایا سمجھایا نہیں جاتا، کاندھے پر بٹھائے ہوئے وہ بچہ جو کم سن ہے، ابھی تھوڑی ہی سمجھ کے اس پڑاؤ پر پہنچا ہے کہ جسے سمجھنا، اچھا برا دیکھنا یا رنگوں کی فرق ہو جاتی ہے، فرق کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، کسی اچھی بری چیز جیسے کوئی ڈر والی چیز ہے، کوئی نفع والی چیز ہے، اس میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ کاندھے پر اٹھانے کی عمر کتنی ہوگی؟ کم سنی ہی کی عمر ہے، تو اس عمر پر آپ کاندھے پر بیٹھاتے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوتا تو اپنے بچے سے کہتے کہ ان کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟
اگر وہ بچے کہتے کہ ان سے ہمیں انسیت اور محبت ہو رہی ہے تو اس بچے کو گلے سے لگا لیتے. اگر بچے اس کے بارے میں بیان نہ کر سکتے تو انہیں کاندھے سے اتار دیتے، کہتے جا اپنی ماں سے مل کے زندگی گزار لے. اس کے ماں کے حوالے کر دیتے، انہیں اپنے سے دور کر دیتے. یعنی اپنے پاکیزہ اولاد کے پاکیزہ ہونے کا ثبوت وہ حضرت مولا کی محبت سے لگا لیا کرتے کہ ان کے دل میں محبت ہے تو اللہ نے انہیں پاکیزہ بنایا ہے اور پاکیزہ ہی انہیں وہ مقام عطا ہوا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا پیارا ہوں علی اس کے پیارے، میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں. جب یہ بیان فرمایا گیا تو سب سے پہلے اس بیان پر مبارکباد دینے والی ہستی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، فرمایا او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر فرمایا سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. تو اب اس کا جس کا جو اطلاق ہے اس کی تفسیر جن کی رائے موافق وحی کتاب ہوا کرتی ہے، رأیہ موافق للوحی والکتاب. اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی رائے وحی قرآن مجید میں جو احکام اترا کرتے اس کی موافق ہوا کرتے تھے. اس رائے عظیم سے جو اس کی وضاحت آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے تم ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے مولا المسلمین والمسلمات، مولا المؤمنین والمؤمنات فرمایا جاتا. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان محبت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہیں اور جگہ میں گنجائش نہیں کہ نیا آنے والا شخص وہاں پر آسانی سے بیٹھ جائے جب تک کہ انہیں ایک دوسرے میں سمٹ کر کے جگہ نہ دیا جائے. اسی اثنا میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. مجلس کے ابتدا میں کھڑے ہو کر کے آپ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی خالی جگہ مجھے مل جائے جو قریب سے قریب تر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو جائے تاکہ میں وہاں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربت ظاہریہ سے بھی کما حقہ اکتساب کرنے لگوں. صحابہ کرام کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ جب سرکار کی خدمت میں وہ بیٹھا کرتے تھے تو وہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، گویا کہ ان کا حال ایسے ہوتا تھا کہ بسا اوقات ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے کاندھوں پر سروں پر بے جان پتھر سمجھ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ ادب اور احترام کے دائرے میں بیٹھا کرتے تھے، آزو بازو ادھر ادھر نظر نہیں دوڑایا کرتے تھے، باادب ہو کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو انہیں ہوش ہی نہیں کہ کوئی آنے والا پیچھے آ چکا ہے، کون آیا ہے کیا ہے، انہیں تو فکر ہی نہیں ہے. ان کی نظر تو اپنے دامن میں ہے اور ان کا فکر اور خیال تو رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. اور جو انوار و تجلیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہیں اور اس قلب اطہر سے شعاعوں کی طرح نکل کر کے ان تمام صحابہ کرام کے نگاہ و قلب کو منور فرما رہی ہیں. ہر ایک اپنا اپنا
انسان حصہ لے رہا ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے، کوئی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ مبارکہ کی طرف، چہرے مبارکہ کی طرف بلا تکلف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کو اس لائق بنا دیا گیا تھا کہ بلا تکلف انوار مصطفیٰ کو سمیٹ لے وہ اپنی نگاہوں میں۔ تو وہ ان کی شان تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھا اور سرکار کے نگاہیں جس طرف توجہ کر رہی ہیں اس توجہ کے مقصد پر بھی ان کو اطلاع ہو گئی۔ سرکار بھی محفل میں نظر کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی کو اپنے قریب بیٹھانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کچھ اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اشارہ فرماتے ہیں ہاں ہونا یا ابو الحسن، اے حسن کے والد یہاں تشریف لے آئیں، یہاں تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے برملا ارشاد فرمایا، انعام عطا فرمایا، اہل القدر یعرفون اولی القدر، فرمایا قدر والے ہی قدر والوں کی پہچان کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان ہے جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، او کما قال، فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب ظاہری چاہو یا قرب باطنی چاہو، یا ان کے انوار و تجلیات سے نگاہ و قلب کو منور کرنا چاہو، بہر طریقے کے لیے تمہیں چاہیے کہ ان کی اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے قرب کو حاصل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے قرب، ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جود و سخا کے دہانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کا سبب بن جاتا ہے، ادھر سے توجہ ہو جاتی ہے، انعام و اکرام کے دریا کو بہایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات مولا المسلمین والمسلمات فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان خیبر کے فتح کے وقت پر ظاہر ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی دن مجھے لشکر کی سرداری کی خواہش نہیں پیدا ہوئی سوائے اس دن کے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غدن لأعطین الرأیۃ، فرمایا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا کہ وہ کیسے ہوں گے، یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی محبت رب ذوالجلال کا ایک سرٹیفکیٹ کھلے طور پر عطا فرما دیا گیا، محبت رسول کا کھلے طور پر ایک تمغہ عطا فرما دیا گیا۔ اس تمغے اور اس اعزاز کی طلب میں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس دن میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بلائیں اور جھنڈا عطا فرما دیں، مگر نگاہ انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے این علی، علی کہاں ہے؟ جواب میں عرض ہے کرتے ہیں اس دن فرماتے، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر صحابی اپنی گردن کو اونچی کر کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ انعام مجھے مل جائے، وہ انعام مجھے مل جائے، وہ انعام مجھے مل جائے، ہر ایک خواہش کرتا ہے۔ اچھے کی خواہش کرنا غلط نہیں ہے، اچھائی کی طلب کرنا غلط نہیں ہے، انعام مصطفیٰ کے طلبگار ہو جانا یہ سنت صحابہ ہے، جو آج اہل سنت کا عمل ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے انعام ملنے کے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا طریقہ نہیں بلکہ 1400 سال پہلے صحابہ کا طریقہ ہے جو ہم میں
نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل، زمانہ بعد زمانہ یہ طریقہ، یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں سے منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلیقہ جاری رہے گا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمنا کرتے رہے کہ وہ ہمیں مل جائے، مگر کوئی ایک خاص خصوصیت کسی خاص فرد کے لیے منتخب ہو جاتی ہے۔ گو کہ سبھی اعلیٰ مرتبے والے ہوتے ہیں، مگر کسی خاص انعام کے لیے کسی خاص کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اور یہ اختصاص نافی افضلیت نہیں ہے، ان کے فضائل کو نافی نہیں ہے، یہ اختصاص ان کے ساتھ خاص ہے، یہ مزید انعام ان کے حق میں فضیلت کے طور پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو پوچھا کہ حضرت مولا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھ ہے دکھ رہی ہے، اس وجہ سے وہ مجلس میں حاضر نہ ہو سکے ہیں۔ لوگ پھر بھی امید کر رہے ہیں کہ اب وہ غیر موجود ہیں تو ان کے بجائے کسی اور کا انتخاب کر لیا جائے۔ سب کو معلوم ہے کوششیں ہوتی رہی ہیں مگر فتح نہیں ہو پایا ہے، کوششیں ہوتی رہی ہیں مگر آج کی فتح کا جو یقین ہے وہ کس سے ہے؟ زبان مصطفیٰ کی یقین دہانی سے وہ یقین حاصل ہے۔ مصطفیٰ پیارے نے فرما دیا کہ کل ضرور فتح ہوگا، اور فتح جس کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا اسی کے ہاتھ عطا فرمایا جائے گا۔ یعنی آج تک کی کوشش تھی، مگر آج کا جو عمل ہوگا وہ تائید رب ذوالجلال سے مسکن ہوگا، مصطفیٰ پیارے کی حمایت سے مسکن ہوگا، اور مصطفیٰ پیارے کی خاص نظر کرم سے متصف ہوگا کہ یقیناً آج وہ عظیم معاملہ رونما ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے، آپ کو بلایا گیا، اور آپ کو بلانے کے بعد آپ کے آنکھ مبارک میں لعاب مصطفیٰ کو ڈالا گیا تو پل بھر میں وہ جو تکلیف تھی غائب ہو گئی ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہماری دل کی بیماری بھی دور کرتے ہیں، بدن کی بیماری بھی دور کرتے ہیں، آنکھوں کے اندھے پن کو بھی روشنی بخش دیتے ہیں، اور ہر تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ ہمارا طریقہ، یہ ہماری بولی ہے، یہ ہماری صدائیں ہیں، یہ اسی دائرے میں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے عظیم طرز عمل سے مزین یہ بولیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں لعاب دہن سے ان کی اس درد ظاہری کو دور فرما دیا۔ اب پھر بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی جو دیکھنے کی طاقت تھی وہ ایسے ہو گئی گویا کہ اس سے پہلے سے زیادہ تیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کمال میں جب حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے کمال کی بلندی کو جب سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کے شیخ کامل آپ کے کمال کو جب لوگوں کے سامنے اجاگر فرماتے ہیں تو آپ کے تصرف باطنی سے ان کی نگاہوں کو ایسا نور عطا ہوا ہے کہ آپ جب انگلیوں کے درمیان آسمان کی طرف کر کے فرماتے ہیں کہ اے حسن کیا نظر آ رہا ہے، حضرت خواجہ ارشاد فرماتے ہیں حضور 18,000 عالم میری نگاہوں میں روشن ہے، تحت الثری میری نگاہوں میں روشن ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ 18,000 عالم ان کی نگاہوں میں روشن ہو چکے ہیں، اور پھر انہیں یہ مقام و منصب مل رہا ہے تو کس لیے مل رہا ہے؟ بل علی راسی و عینی یا سیدی کے عظیم اطاعت کے ثمرے میں عطا ہو رہا ہے۔ خراسان کی پہاڑیوں میں جب بغداد کی سرزمین سے حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اطاعت میں سبقت لے جانے والی ہستی حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ جیسا کہ تفریح الخاطر میں بیان ہوا، خواجہ کے اس عمل کو غوث اعظم نے یوں ارشاد فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے حسن نے اوروں پر سبقت لے لیا اطاعت میں، ان قریب سلطنت ہند انہیں عطا فرمائی جائے گی۔ تو جب سلطنت ان کے فضل سے، ان کی عنایت سے اور ان کی اطاعت سے عطا
ہو رہی ہے تو پھر ان کی نگاہوں کا حال یہ ہے کہ 18,000 عالم نگاہوں میں روشن ہے، تو پھر وہ ولی باکمال پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، جب ان کی بارگاہ میں ہم زانو ادب تہ کر کے پوچھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف عالی والتصریف حالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلال فرماتے ہیں۔ میں نے اللہ کے بنائے ہر شہر کو ایسے دیکھا جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اگر ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی نگاہ کو 18,000 عالم پر دیکھ رہے ہیں تو نہ جانے کتنے ہزار عالموں کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے جو انسانی عقل و شعور سے پرے ہیں، گمان سے پرے ہیں۔ سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان جانتے ہوں گے نہ جانے کتنی گیلیکسیاں ہیں اور کتنی گیلیکسیوں میں کتنے سیارے ہیں، کیسے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں نظر تو بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے خدا کے بنائے ہر جہاں کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ جب ان کی نگاہیں باکمال کا یہ حال ہے تو شہید کربلا حضرت امام حسین کی نگاہوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر صبغ مصطفیٰ دل بند مرتضی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر وہ نگاہیں باکمال علم حضرت مولا کائنات مولا المسلمین والمسلمات کہ جب پیدا ہوئے ہیں نگاہوں کو کھول نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو پہلے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور زبان کھل رہی ہے تو لطافت مصطفیٰ لعاب مصطفیٰ کی حلاوت سے آپ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب آنکھ دکھ رہی ہے، لعاب مصطفیٰ سے منفر کیا جا رہا ہے، تو جب ان کا حال ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر جان عالم رحمت عالم کا کیا اندازہ ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحریرات کو جب انسان خلوص سے پڑھتا، دل کو بغض و کینہ سے پاک کر کے پڑھتا ہے تو وہ حق تک پہنچ جاتا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تمہارے ہمارے بنانے سے اعلیٰ حضرت ہوئے نہیں ہیں، وہ انتخاب سادات ماہرہ ہے، تو وہ انتخاب خواجہ پیا ہے، وہ انتخاب غوث اعظم ہے۔ تو ہمارے تمہارے بولنے سے نہیں ہوتا، ہمارے تمہارے یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ اہل علم کے مقام علم و رفعت کا جیسا کہ ان کا حق ہے اعتراف کر لیں، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان مطلع القمرین میں شان حضرت مولا علی بیان فرما رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے، اوتیت مفاتیح کل شیء کی تفسیر کرتے ہوئے مقام عظیم الشان کا بیان فرماتے۔ اسی طریقے سے الامن والعلا میں تحفہ اثنا عشریہ کے حوالے سے شاہ صاحب کی تحریر سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر سے استناد کرتے ہوئے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر سے استناد کرتے ہوئے اس عظیم مقام کی طرف روشنی ڈالتے ہیں جو امور تکوینیہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ
کام ہو جائے، یہ نہ ہو، یہ ملے، یہ نہ ملے، یہ بیماری ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے، جس کے لیے فتوح و رحمت کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں۔ اس نعمت کی طرف جب آپ وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عالم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حکم کو جاری کر دیں اس حکم کو پھیرنے والا نہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اوتیت مفاتیح کل شیء کے روشنی میں آپ شارح بخاری امام قسطلانی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ایک عظیم عبارت کو استدلال میں نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ عالم میں جو کوئی کام نفاذ پاتے ہیں وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی نفاذ پاتے ہیں۔ وہی نافذ کرنے والے ہیں، وہی جاری کرنے والے ہیں۔ وہ جسے جاری کر دے، جو نافذ کر دے، کوئی اسے پھیرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر فرماتے اس کے بعد متصلاً اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے پھر یہ آپ کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس مقام خطیر پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما، اور پھر آپ کے عظمت کے جو گن حضرت اعلیٰ حضرت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو کلمات کو ذکر فرمایا، ان کلمات کو سنیں تو عشق حضرت مولا علی کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور طبیعت جھومنے لگتی ہے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مرحمت ہوا۔ تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام ازل و نسب، وہ عطا و منع و کن و مکن انہی کی سرکار بالا اقتدار سے شرف امداد پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ فرماتے ہیں کہ اپنے مطالب و مقاصد میں ان سے استمداد کرتے اور آستان فیض نشاں پر سر ارادت دھرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اس جناب کا نام ٹھہرا اور ناد علی مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماع تک پہنچا۔ پھر فرماتے ہیں پھر بنیابت مرتضوی حضرت محبوب ذل جلال قطب الارشاد والابدال تفسیر باطن قرآن راحت روح ایمان قبلہ جان و دل بلوس آب و گل سر السر نور النور سید الکونین غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا و مولانا محی الدین ابو محمد عبد القادر حسنی حسینی جیلانی قدسنا اللہ بسرہ الکریم وساد خسروی و مسند حاجت روائی پر جلوہ افروز ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی تحریر مبارکہ ہے کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرماتے اور الامن والعلا میں بیان فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ امور تکوینیہ اہل بیت کی طرف سونپے ہوئے ہوتے، اہل بیت سے ہی امور تکوینیہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ امام اہل سنت ہے جنہوں نے لوگوں کو حضرت مولا کا مرتبہ اور اہل بیت کی شان و عظمت کا جو حق ہے وہ حق سمجھایا۔ جب حق سمجھا دیا جاتا ہے تو حق سمجھنے کے لیے حق والوں کی محبت اور ان کے اخلاص کی جب تک کہ ہمارے دل میں قدر نہیں ہوگی ہمارے ذہن و فکر میں حق سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے متعلق ایک شہرت ہو جاتی ہے، ایک شہرت ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی طرف منسوب
عبارت پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ جب اس عبارت کا بغور مطالعہ کیا جائے گا تو حق واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ سرسری مطالعہ جیسے اخبار بینی ہوتی ہے اس طرح سے کریں گے تو اعلیٰ حضرت کے تحریرات کی تہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہم ان کو بھی معذور سمجھیں گے جو سرسری نگاہ سے اس کو انہوں نے جان لیا اور اپنے علم میں انہوں نے اسی کو درست و صحیح جان کر کے اس کی حمایت میں جٹے ہوئے ہیں، یا اسی مفہوم کو جو ان کے ذہن میں آ گیا اس کے وہ عام کرنے یا اس پر مضبوط جمے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی معذور ہی ان کو جانیں گے کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو حضرت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو تحریر ہے اس تحریر پر آنے سے پہلے ہم اس چیز کی طرف جانا چاہیں گے کہ جو حضرت کافی علیہ رحمت و رضوان ہیں جس کی شاعری کی قدر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بھی فرمایا کرتے تھے۔ الملفوظ میں بیان ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ نعت پڑھنے کی اجازت اور مدح اس میں بیان ہے، سب کو دائرے شرع میں بیان فرما دیا۔ تب کیسے اس دائرے شرع میں بیان ہونے والے چیز کو جھوٹا خود دوسری جگہ کہہ سکیں؟ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس تحریر کو ہم سمجھنے میں ہمیں آسانی ملتی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ امام اہل سنت اس شخصیت کا نام نہیں کہ کبھی یہ بول دیے کبھی وہ بول دیے، اور ان کی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ تحقیق کے آئینے میں ایسے اجاگر ہوتی ہے کہ آفتاب سے زیادہ روشن و ظاہر ہوتی ہے، یہ تحقیق ہوتی ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس تحریر سے عبارت لی جاتی ہے اور نفی کی بات کی جاتی ہے وہ تحریر میں در حقیقت جس بیان سے متعلق جس مسئلے کے بیان میں اس تحریر کو لایا گیا ہے، جب تک کہ ہم اس مسئلے کو مکمل نہیں پڑھیں گے حضرت نے کس چیز کی نفی فرمائی ہے وہ آسانی سے ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ دہلوی کے پیر کی اس نے یہ تعریف کی تھی، دعویٰ کیا تھا کہ ان کو وحی باطنی آتی ہے، نہ جانے اور کیسے کیسے وحی تباہی اس نے دعوے کیے تھے کہ اس نے اپنے پیر کے لیے وحی کے آنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ وحی کے آنے کا دعویٰ جو اس نے کیا اور اس کی تردید کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا اور اس کی تردید میں ارشاد فرمایا کہ یہ در حقیقت جو بیان ہے وہ تردید ہے کس چیز کی؟ وحی کے آنے کی نفی ہے۔ وحی کی نفی کی جا رہی ہے غیر انبیاء کے لیے، انبیاء ہی کے لیے وحی ہے، دوسروں کو وحی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کا واضح طور کے اوپر بیان فرمایا جا رہا ہے، اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ عبارت ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آنچے گفت اس کے فاطمہ بنت اسد را وحی آمد کے در خانہ کعبہ بربت و وضع حمل نمایت درو غزد پر بے مزہ، درو غزد پرے بے مزہ، زیرا کے جملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، اتنا جملہ اچک لینا اور اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا ہے، یہ نادانی اور کم فہمی ہم سمجھیں گے، یا انہوں نے آگے کی توجہ کو آگے کی چیز کے لیے قابل توجہ ہونا جانا نہیں، جیسا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زیرا کے کسے از فرق اسلامیہ وغیر اسلامیہ قائل بر نبوت فاطمہ بنت اسد نہ شدہ۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس سے استدلال جو فرمایا ہے یہ عبارت ہے تحفہ اثنا عشریہ سے، اور یہ عبارت کو اعلیٰ حضرت پیش فرما کر کے بتا رہے ہیں کہ غیر انبیاء پر وحی کا آنا جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پر وحی آئے، انبیاء ہی کو وحی آتی ہے، اور پھر اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی والدہ پر لوگ کہتے ہیں کہ وحی آئی کہ آپ کعبہ میں جائیں اور بچہ پیدا کریں، تو یہ جھوٹ ہے کہا گیا۔ یعنی وحی آنا اس بات پر کہ آپ کعبہ میں جا کر کے بچہ پیدا کرو یہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں نے
مولانا مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ سے تعلیم حاصل کی بطور تمثیل، معاذ اللہ میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، سمجھنے کے لیے اگر کوئی کہے کہ مولانا مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ پر وحی آئی کہ وہ سید ابدال کو پڑھائیں تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، مگر کیا میرا ان سے پڑھنا جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، وحی آ کر کے مجھے پڑھانا یہ جھوٹ ہوا، نہ کہ میرا ان سے پڑھنا جھوٹا نہیں، وہ تو ہے وحی کی آمد کی نفی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضرت کافی کے جو 5ویں صفحے پر ہے، دیوان کافی کے 5ویں صفحے پر وہ شعر ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے شروع سے آخر تک شرع کے دائرے میں ہے، تو جو چیز شرع کے دائرے میں ہے اس کی تکذیب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ نقل سے تسلیم کرتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یہاں نفی اسی چیز کی ہے، وحی آنے کی نفی کی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پر وحی نہیں آئی، کیوں نہیں آئی، یہ جھوٹ کیوں ہے؟ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کلام سے متصل کلام آگے فرماتے زیرا کہ کیونکہ تمام لوگوں کا اتفاقیہ یہ منشور طے شدہ بات ہے کہ چاہے وہ اسلامی فرقے ہو چاہے وہ غیر اسلامی ہو، کسی کے بھی نزدیک یہ بات نہیں کہ فاطمہ بنت اسد کو نبوت تھی، یہ بات نہیں ہے۔ جب ان کو نبوت ہی نہیں تھی تو وحی کیسے آ سکتی ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں فلاں جگہ نہ جائیں؟ لہذا یہ وحی آنا اور یہ کہنا کہ کعبہ میں جانا یہ بات بالکل غلط ہے، بے پر کی بات ہے، جھوٹی بات ہے، یہ فرمایا گیا۔ جب تحفہ اثنا عشریہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب تحفہ اثنا عشریہ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے جو اکابر ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازالۃ الخفا میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ ایسے ہی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ محقق علی الاطلاق فرمایا، محقق علی الاطلاق فرمایا ان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کہ وہ مطلقاً وہ محقق ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے اور تمہارے بول لینے سے محقق ہیں، بلکہ وہ مطلقاً محقق ہیں، کسی ایک فن میں خاص محقق ہیں، علم حدیث میں محقق ہیں، علم رجال میں محقق نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ محقق علی الاطلاق ہیں۔ جب ان کی کتاب مدارج النبوت میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اب شاہ عبدالعزیز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کیسے ہم گمان کریں کہ وہ اس چیز کی تکذیب کر دیں؟ یہ چیز ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی، اور جب عبارت اعلیٰ حضرت کے استدلال اور عبارت پر ہم نے غور کیا تو ایک بات سامنے یہ واضح روشن ہو گئی کہ وحی کی آمد اور اس کے دعوے کی تکذیب اور نفی کی گئی ہے، اس کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ جب ہم اس کی تحقیق کے لیے تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ کیا، جب تحفہ اثنا عشریہ کے اس باب کو اٹھا کر کے دیکھا، فارسی نسخہ بھی اٹھا کر کے دیکھا، اس کی جو تعریف ہوئی ہے عربی میں اس کو بھی اٹھا کر کے دیکھا، جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کر کے دیکھا، تو یہ عبارت جو یہ روایت پیش ہوئی ہے اس روایت سے متصل شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ روایت مشہور چنیا، فرماتے ہیں کہ مشہور روایت اس کی تکذیب ہو گئی، اس روایت کی جو وحی کے آنے سے متعلق تھی اس کے متصل آپ فرماتے ہیں مشہور روایت یہ ہے، مشہور روایت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ مفہوم یہ ہے کہ مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایام جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ رجب کے 15 تاریخ کو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا اور اس دن اس گھر کی زیارت کے لیے اندر جانے کا موقع ہوتا تھا، اور پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دن سے یہ دن مناسبت رکھتا تھا، تو اس کے اعتبار سے اس دن کو کھولا جاتا تھا، اور اس دن کو یوم الاستفتاح بھی کہا جاتا تھا اور روزہ مریم بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس دن اور ایام جاہلیت میں کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا جاتا تھا 15 رجب کے دن، اور اس سے 1-2 دن پہلے عورتوں کو جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ 15ویں دن سبھی جاتے تھے مرد حضرات، 1-2 دن پہلے عورتیں اندر جایا کرتی تھیں۔ اب پھر
شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بزرگوں نے اس دن کے کچھ اوراد و وظائف بھی مقرر کیے ہیں۔ اب یہاں پر نفی کہاں ہو رہی ہے؟ تکذیب اس چیز کی ہے جو قابل تکذیب ہے، جو سچ ہے ہی نہیں، اس کی تکذیب ہو گئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ رسم یہ تھی کہ اس دن سے 1-2 روز پہلے عورتیں کعبہ کی زیارت کرتیں۔ اتفاقاً عورتوں کے لیے مخصوص انہی دنوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی زیارت کا ارادہ کر کے گئے، اگرچہ ان کی مدت حمل مکمل ہو چکی تھی۔ چونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ موقع آتا تھا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس بار کیوں میں محروم رہ جاؤں، ضرور کوشش کرتی ہوں کہ چلی جاؤں گی۔ آپ وہاں پہنچتی ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہوئے وہاں پہنچتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی قد آدم سے اونچا ہی کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ تھا، چڑھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ عورتوں کے شوہر ان کو سہارا دے کر کے اوپر پہنچایا کرتے تھے، وہ کعبۃ اللہ شریف میں جاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی اوپر پہنچایا گیا، تو وہ اوپر پہنچانے میں اٹھانے میں جو دھچکے لگے، جو تکلیف ہوئی، جو زحمت ہوئی، اس زحمت کی وجہ سے آپ کو درد زیادہ ہو گیا۔ تو آپ جیسے ہی اندر پہنچے اسی وقت پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ روایت کو بیان فرمایا، پھر اس روایت کو بدل کے شیعہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کا فرماتے ہیں آگے، پھر شیعہ اس روایت کو یوں بیان کرتے ہیں، پھر اس کی ترتیب بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں اس عبارت اور اس کی تفہیم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہونا مشہور طریقے سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمت والرضوان نے بھی شرح شفا کے اندر یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کے ظاہر اور باطن کے کمال کے توصیف و اس کے مکمل ہونے کا جو نقشہ کھینچا، جو بیان فرمایا صاحب شفا نے، اس کی ترتیب، اس کی تشریح فرماتے ہوئے، شرح فرماتے ہوئے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کے ساتھ متصلاً حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت امام حاکم کے قول پر جو مستدرک علی صحیحین ہے، اس کی تلخیص حضرت امام ذہبی نے فرمائی ہے، اور امام ذہبی کا طریقہ ہے کہ جہاں وہ حضرت امام حاکم کے قول پر اپنی تحقیق میں کچھ تأمل یا کلام پاتے، وہاں پر آپ کچھ تحریر فرما دیتے، اور جہاں آپ کو آپ کے ذہن میں صاف نہیں ہوتا تو آپ وہاں اس پر خاموش ہو جاتے، یا جہاں صاف ہوتا اس کی تائید کرتے ہوئے اس کو باقی فرما دیتے۔ تو جب یہاں پر آپ کی گفتگو آ رہی ہے تو اس کی تشریح میں، تلخیص میں بھی حضرت امام ذہبی جیسے ناقد، جو نقاد حدیث جن کو کہا جاتا ہے، بڑے پائے کے ناقد گزرے ہیں، جو تنقید کرنے میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی حضرت امام حاکم کے اس قول کو باقی رکھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے اکابرین کرام کے جن پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، ان کی تحقیقات اور تحریرات عالیہ سے چند نمونے ہیں۔ اس کے علاوہ فقیر قادری کے پاس 100 سے زائد حوالے اکابر اور متأخرین علماء کرام کے موجود ہیں، جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کعبہ شریف میں ہوئی۔ اب اگر کوئی اسے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، تو جب یہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باب فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے، تو ضعیف حدیث سے کسی فضیلت کے بیان کو غلو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کا تعلق حقیقت سے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی تعلیمات اور تحریرات ہیں جو اس بات کی ہمیں روشن واضح طور پر وضاحت دیتی ہیں
کہ اس باب میں ہمیں غلو یعنی افراط و تفریط دونوں طرف پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی نظر ان تحقیقات تک نہیں پہنچی ہے تو ہم انہیں معذور جانیں گے، مگر یہ تحقیقات کی موجودگی میں اب اگر کوئی شخص تاریخ کی روایت کے لیے حدیث متواتر کا ثبوت چاہے تو یہ اس کی جو ہے علمی میدان میں کوتاہی ہم تصور کریں گے۔ اس کی مثال ایک آپ کو یہ دیتے ہیں، امام حاکم علیہ رحمت و رضوان سے مواہب لدنیہ میں شرح زرقانی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختون پیدا ہونے سے متعلق روایت کو ذکر کیا گیا۔ اس میں علماء کرام کے 3 قول ہیں۔ اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ جو ہم تمام اہل سنت جانتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ جب اس روایت کی بات آتی ہے تو اصحاب سیر جو اہل سیر ہیں وہ حضرت امام حاکم کے اس روایت پر کلام کو نقل کرتے ہیں۔ امام حاکم کیا فرماتے ہیں؟ قد تواترت الاخبار ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولد مختونا، فرماتے ہیں کہ اخبار اس باب میں متواتر ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے۔ یہاں امام حاکم کے اس قول کو بلا نکیر سب اہل سنت تسلیم کر لیتے ہیں، مگر یہی قول جب حضرت مولا علی کے ولادت کے بارے میں آتا ہے تو محل نزاع کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ تحقیق کے لیے ہمیں نظر کو وسعت دینی چاہیے، دل کو ہمارے اکابر علماء کی محبت میں مخلص کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ان کے کلمات کی برکتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ امام زرقانی علیہ رحمت و رضوان اس بات پر، اس جملے پر تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ارباب سیر کے نزدیک، اہل تاریخ کے نزدیک اس چیز کا اتنا سادہ بیان ہونا مراد ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے کے گمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے تواترت الاخبار کے الفاظ سے کبھی کبھی علماء اسے تعبیر کر دیتے ہیں اس بات کو جو تاریخ سے متعلق ہوتی ہے۔ اب اس کی تفصیل ہمیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت سے ملتی ہے کہ روایت مشہور چنی است، آپ فرماتے ہیں مشہور روایت یہ اس طرح سے بیان ہوتی ہے، یعنی اس جملے سے مراد یہ ہوتی ہے ارباب سیر اہل تاریخ کے نزدیک اس چیز کا مشہور تر روشن تر ہونا، وہ عام سب نے اس کو قبول کرنا ہونا واضح ہوتا ہے، تب اس کا بیان ہوتا ہے۔ یہ احباب کرام کی خدمت میں چند ہمارے ذہن و فکر میں جو غوث اعظم کے صدقے سے اکابر علماء کرام کی تحریرات کی روشنی میں چند مبارک تعبیرات آئیں تو وہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو اعلیٰ حضرت کی طرف اس چیز کو منسوب کر کے لوگوں کو نفرت کرنے کا موقع دے رہے ہیں، آپ دیانت سے کام لیں، اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو مکمل پڑھیں۔ پہلے ہی ہم پریشان حال ہیں، ایمان و عقیدے کی حفاظت اس زمانے میں ہمیں حالات کے پیش نظر مشکل نظر آتی ہے۔ جو علماء، جو ائمہ ہمارے ایمان و عقیدے کے محافظ و نگہبان رہے، ان کی تعلیمات اور ان کی تحریرات سے ہی ہم لوگوں کو بدزن کر کے دور کر دیں گے تو پھر ہم اس عظیم معاملے میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ تاریخ سے، فضیلت سے متعلق رکھنے والا ہے۔ اس میں اس قدر شدت کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے، شاہ صاحب کی تحریر میں جو بیان ہے، جو روایت ہے، دو ایک دن پہلے وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے تھے، ایک دن مطلب 15 کو کھلتا تھا تو ایک دن پہلے 14 اور 13 رجب کی جو تاریخ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگوں سے متعلق ہے، اگر کوئی دوسری قوم، دوسرے فرقے والے اسے اپنا لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو اور ان کی محبتوں کو اور ان کی نسبتوں کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہم اس پر قائم رہیں گے اور قائم ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید قائم رہیں گے۔ میں نے میری نظر میں جو چیزیں روشن تھیں میرے استاد محترم مفتی سرفراز صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تبادل خیال ہوا، اس پر ہم دونوں نے ایک نتیجے پر جو تحریرات عالیہ کی روشنی میں ایک نتیجہ اخذ کیا، وہ نتیجے کا نچوڑ تحریرات اور دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اور بھی دیگر ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری کمی کو وہ نصیحت کے طور پر سدھاریں گے اور الحمدللہ یہ چیز ایسی ہے کہ حق آفتاب
آگ کی طرح ہے، یہ روشن چیز ہے، اس میں تعامل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں اور دعا کو ہیں کہ جو ہم نے کہا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و ثواب کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور استحکام کا سبب اور ذریعہ نجات بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب حضرت کے شہزادے محمد صالح عزیزم کی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہوں گی، سر پر دستار انشاءاللہ سجائی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی سید عبدال صاحب قبلہ زندہ باد، مفتی اعظم مہاراشٹر زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی اور نماز کے بعد انشاءاللہ جہاز